کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی آنے والے واقعے کا پہلے سے ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے، جی جی، یا کسی شخص کے بارے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے جو معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ اسے اکثر چھٹی حس کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ نام بہت عام ہے۔ تو آج ہم اسی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ مضامین ہیں، کچھ تحقیقی مواد بھی ہے، جی، جن کی مدد سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ واقعی کوئی صلاحیت ہے یا محض ایک وہم یا کچھ اور ہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم سب 5 بنیادی حصوں سے تو واقف ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ جی ہاں، حواس خمسہ۔ لیکن یہ چھٹی حس کا جو تصور ہے، یہ ان سے آگے کی بات لگتا ہے، کسی غیر معمولی ادراک کی طرف اشارہ۔ کیا یہ واقعی کوئی الگ حس ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کے لیے کئی نام استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، جیسے وجدان یعنی انٹویشن، یا پھر ایک اور ٹرم ہے ماورائے حسی ادراک، انگریزی میں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن یا ESP کہتے ہیں۔ ESP سنا ہے یہ۔ جی، مطلب یہ ہے کہ حواس خمسہ کا استعمال کیے بغیر معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت۔ اب کچھ ماہرین تو اسے واقعی ایک الگ چھٹی حس سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری جو موجودہ 5 حصے ہیں نا، جی جی، شاید انہی کی کوئی بہت ترقی یافتہ شکل ہے، یا پھر ان حواس سے جو معلومات ملتی ہیں ان کا ہمارے لاشعور میں بہت تیزی سے کوئی تجزیہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس حس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ تیز کیا جا سکتا ہے؟ ایک مضمون میں پڑھا کہ اگر ہم اپنے حواس سے ملنے والی معلومات کا ٹھیک سے تجزیہ کریں جی، اور اپنے ذہن کو وہ پھالتو باتوں سے پاک رکھیں تو اس سے نہ صرف سمجھ بوجھ بہتر ہوتی ہے بلکہ شاید یہ چھٹی حس بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صرف بہتر سوچنے کا طریقہ ہے یا کچھ زیادہ ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ خود آگاہی اور حاضر دماغی سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اپنے ارد گرد اور اپنے اندرونی احساسات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو شاید ہم وہ جو باریک اشارے ہوتے ہیں نا، ہاں، جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، انہیں پکڑنے لگتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ حیران کن مثالیں بھی ہیں میرے خیال میں۔ جی بالکل۔ وہ بھارت میں ایک لڑکے جیت ترویدی کا ذکر ملتا ہے، ہاں، میں نے بھی پڑھا ہے۔ جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر موٹر سائیکل چلانے اور شطرنج کھیلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسے مڈ برین ایکٹیویشن سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے مڈ برین ایکٹیویشن؟ دیکھیں، مڈ برین ایکٹیویشن کا تصور یہ ہے کہ دماغ کے درمیانی حصے یعنی مڈ برین کو کسی خاص طریقے سے فعال کیا جا سکتا ہے۔ فعال؟ جی، جس سے غیر معمولی صلاحیتیں جیسے بغیر دیکھے چیزوں کو پہچاننا حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سائنٹیفک طور پر زیادہ آپ کہہ لیں مصدقہ نہیں ہے۔ اکثر اسے سیوڈو سائنس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ مثال یہ ضرور دکھاتی ہے کہ لوگ ایسی صلاحیتوں کے وجود پر یقین تو رکھتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری طرف ایک زیادہ سائنسی تحقیق بھی ہے۔ اس میں 2 ایسے لڑکوں کا مطالعہ کیا گیا جن میں PIZO2 نامی جین میں خرابی تھی۔ PIZO2؟ جی، PIZO2۔ اس جین کا تعلق جسمانی احساس یعنی پروپریوسیپشن سے ہے۔ پروپریوسیپشن یہ کیا ہے؟ پروپریوسیپشن ہماری وہ حس ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنکھیں بند کر کے بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کہاں ہیں اور جسم کس پوزیشن میں ہے۔ اچھا۔ ان لڑکوں میں یہ حس نہیں تھی، وہ بغیر دیکھے اپنے جسم کی پوزیشن محسوس ہی نہیں کر پاتے تھے۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں 5 بنیادی حصوں کے علاوہ بھی حسی نظام موجود ہیں، جیسے یہ پروپریوسیپشن۔ بالکل بالکل، اور یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جسمانی آگاہی کی باقاعدہ حیاتیاتی بنیادیں ہیں، تو شاید جسے کبھی کبھی چھٹی حس سمجھا جاتا ہے وہ دراصل ایسی ہی کم سمجھی جانے والی جسمانی حصوں کا کوئی غیر معمولی ادراک ہو۔ یہ تو ایک نیا زاویہ ہے۔ جی، اور اس موضوع پر پیراسائیکالوجی یعنی مابعد النفسیات کے شعبے میں بھی کافی تحقیق ہوئی ہے۔ پیراسائیکالوجی؟ جی، یہ شعبہ ایسی ہی غیر معمولی یا مافوق الفطرت سمجھی جانے والی ذہنی صلاحیتوں جیسے ESP کا مطالعہ کرتا ہے۔ امریکہ میں ایک محقق تھے JB رائن، انہوں نے اس پر بہت کام کیا۔ اچھا۔
اور پاکستان میں بھی رئیس امراوی صاحب اور خواجہ شمس الدین عظیمی جیسے ناموں نے اس پر لکھا ہے۔ لیکن یہ شعبہ سائنس میں اتنا متنازع کیوں ہے اگر اس پر اتنی تحقیق ہوئی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیراسائیکالوجی کے جو دعوے ہیں جیسے ESP انہیں قابل تکرار سائنسی تجربات سے ثابت کرنا بہت مشکل رہا ہے۔ اچھا، مطلب تجربات دہرائے نہیں جا سکتے؟ اکثر نتائج یا تو متضاد ہوتے ہیں یا پھر ان کی دوسری وضاحتیں بھی ممکن ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ تر جو مین سٹریم سائنسدان ہیں وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر متبادل وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ شاید 5 حصوں کا ہی کوئی تیز تجزیہ؟ جی بالکل، ایک تحقیق کا ذکر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پیئرس ہووی کی۔ ہاں۔ وہ یہی کہتی ہے کہ جسے ہم چھٹی حس سمجھتے ہیں وہ شاید ہمارے 5 حواس سے ملنے والے بہت ہی باریک لطیف اشاروں کا لاشعوری ادراک ہے۔ لاشعوری ادراک؟ یعنی ہم تبدیلی محسوس تو کر لیتے ہیں مگر شعوری طور پر بتا نہیں پاتے کہ کیا بدلا ہے۔ دماغ وہ پس پردہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، اور یہ اس بات سے بھی جڑتا ہے جو آپ نے پروپریوسیپشن کے بارے میں کہی۔ جی، اور سائنس اب یہ مانتی ہے کہ انسانوں میں 5 سے کہیں زیادہ حصے ہیں۔ سچ میں؟ جی، پروپریوسیپشن تو ہے ہی، اس کے علاوہ درد کا احساس یعنی نوسیسیپشن، درجہ حرارت کا احساس تھرموسیپشن، توازن کا احساس ایکویلیبریوسیپشن، یہ سب الگ حسی نظام ہیں۔ اوہ واو! تو شاید یہ چھٹی حس کی اصطلاحی تھوڑی محدود ہے، ہم پہلے ہی کئی اضافی حصے استعمال کر رہے ہیں، بس ہمیں شاید ان کا اتنا شعور نہیں۔ یہ تو بالکل نئی بات پتہ چلی۔ اس تصور کے کچھ استعاراتی پہلو بھی دلچسپ ہیں۔ جیسے؟ ایک مضمون میں جدید دور کو چھٹی نسل کی جنگ کہا گیا ہے، یعنی انسان کا اپنی ہی ذات سے مقابلہ۔ وقت کی کمی، مصروفیات، یہ سب خود شناسی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ گہری بات ہے۔ اور ایک جرمن کہاوت بھی ہے کہ مشکل وقت چھٹی حس ہے، یعنی مصیبتیں اور مشکلات انسان کی آگاہی کو بڑھا دیتی ہیں۔ ہاں، یہ تو تجربے کی بات ہے۔ اسے وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتا۔ اور سماجی سطح پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں نے کہیں دیکھا تھا، شاید ٹک ٹاک پر، کہ انسان کی چھٹی حس اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ اسے لوگوں کی منافقت کا الہام ہونے لگے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک زاویہ ہے، یعنی عام لوگ بھی اسے کسی گہری اندرونی بصیرت سے جوڑتے ہیں، چاہے وہ خوشگوار ہو یا نہ ہو۔ تو مطلب بہت سے مختلف نظریات ہیں اس پر۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کو دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ چھٹی حس ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی تصور ہے۔ صحیح۔ اسے کبھی ایک پراسرار مافوق الفطرت صلاحیت سمجھا جاتا ہے، کبھی موجودہ حواس کی ہی توسیع یا ان کا لاشعوری تجزیہ، اور کبھی وہ کم سمجھی جانے والی جسمانی حصوں کا نتیجہ۔ جی بالکل، اور کبھی محض ایک استعارہ یا غلط فہمی بھی۔ تو ان مختلف نظریات اور زاویوں کو سمجھنا میرے خیال میں ہمیں اپنے ذاتی تجربات اور دنیا سے ملنے والی معلومات کو زیادہ وہ تنقیدی اور گہری نظر سے پرکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یقیناً اپنے تجربات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرے۔ اگر ہماری جانی پہچانی حصیں، چاہے وہ 5 ہوں یا 10 یا اس سے زیادہ، جی، ان سے حاصل ہونے والی معلومات کا تیز رفتار لاشعوری تجزیہ ہی ہمیں دنیا کو سمجھنے اور فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، تو کیا یہ نام نہاد چھٹی حس محض اسی تجزیے کی ایک انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے؟ ہاں، یا واقعی کوئی ایسی پوشیدہ انسانی صلاحیت ہے جس کے دروازے ابھی ہم پر پوری طرح کھلے نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔